صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں زیڈ ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سفینہ عرب 786۔ ہمارا بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، تو پڑھتے ہیں آج کے مسائل اور سوالات کی طرف۔ جنید اٹک: ناگہانی اموات زیادہ کیوں ہو گئی ہیں؟ عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جنید صاحب، آج سے کچھ برس پہلے، اس کو آپ کم و بیش 25-30 برس جو ہے کا عرصہ سمجھ سکتے ہیں، خوراک سادہ ہوا کرتی تھی، اور اس کی نسبت آج جو خوراک ہے بڑی پرتکلف ہے، فاسٹ فوڈز ہیں۔ اور پہلے جو خوراک تھی وہ قدرتی ہوا کرتی تھی، اور آج کی جو خوراک ہے اس میں ہر خوراک میں جو ہے کیمیکلز شامل ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ پہلے لوگوں کی مشقت بہت زیادہ جو ہے ہوا کرتی تھی، خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہاتوں میں لوگ سارا سارا دن کھیتوں میں کام کرتے تھے، خواتین گھر میں بھی کام کرتی تھی اور کھیتوں میں بھی جا کر ان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ تو اس وقت جو تھی لوگوں کی مشقت جو ہے یا محنت ہے وہ زیادہ تھی، پسینہ نکلتا تھا، اور ان کی صحت جو ہے ٹھیک رہتی تھی، چھوٹی موٹی بیماریاں آتی جاتی تھی، لیکن بڑی بیماریاں جو جان لیوا بیماریاں جو پیچیدہ بیماریاں سے وہ بچے ہوئے تھے۔ لیکن آج اس کی نسبت اتنی مشقت نہیں ہے، سائنس نے بہت سی فیسلٹیز جو ہیں دے دی ہیں، گھر میں خواتین کو بھی، اور باہر جو مرد کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی کافی سہولتیں میسر آ چکی ہیں، تو ان کی بھی اتنی اب محنت یا مشقت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے ہماری جو صحتیں ہیں وہ پہلے جیسی نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے جب صحت پہلے جیسی نہیں ہوئی یا ٹھیک نہیں ہوئی یا جب ہم بیمار رہیں گے تو ظاہر ہے پھر عمروں پر بھی اس کا اثر پڑنا ہے۔ اور ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ اب ہمیں حلال حرام کی تمیز بھی ختم ہو چکی ہے۔ کوئی واٹے میں نمک کے برابر کچھ لوگ ہیں جو خدا کا خوف رکھتے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور بچتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ حرام حلال کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس کو کھانا ہے نہیں کھانا، وہ اسے حلال سمجھ کر ہی جو ہے نا کھاتے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ہم حرام کھائیں گے تو نہ رزق میں برکت رہے گی، نہ صحت میں برکت ہوگی، نہ عمروں میں برکت ہوگی، تو پھر آنا جانا تو لگا رہے گا۔ اور ایک اور چیز، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں کی سبزیاں سردیوں میں بھی جو ہے اویلیبل ہیں، اور جو سردیوں کی سبزیاں وہ گرمیوں میں اویلیبل ہیں، اور یہ بھی ہماری جو صحت کو بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے ان چیزوں سے، کیونکہ یہ فطرت کے جو ہے نا خلاف جاتی ہے یہ چیز۔ مثال کے طور پر آپ یہ جو کریلا ہے یا یہ بتاؤں وغیرہ ہیں، بینگن جس کو بینگن کہتے ہیں، یہ گرم ہے دونوں، یہ دونوں گرم سبزیاں ہیں، لیکن پیدا کب ہوتی ہیں؟ گرمیوں میں، گرم موسم میں۔ اب یہ جو گوبھی ہے یہ ایک ٹھنڈی چیز ہے، ٹھنڈی سبزی ہے، سرد ہے، لیکن پیدا کب ہو رہی ہے؟ سردیوں میں۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کریم کوئی بھی جو چیز ہے حکمت کے بغیر نہیں چھوڑتا، اس میں کوئی نہ کوئی اس کے پس پردہ حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ اب گرمیوں میں آپ نے بینگن کھاتے ہیں، آپ اوپر سے گرمی ہے، اوپر سے وہ بینگن گرم ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ گرمی کا جب موسم ہوتا ہے تو ہم اوپر سے جو ہمارا باڈی کا اوپر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے،
اور ہمارا جو اندرونی ٹیمپریچر ہے، انر ٹیمپریچر، ہمارے اندر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اور بینگن جو ہے یا کریلا جو ہے جب ہم کھاتے ہیں تو یہ چونکہ اس کا یہ گرم ہوتا ہے، تو اندر کا جو ٹیمپریچر جو کم ہوتا ہے اس کو یہ جا کے اس کا لیول کر دیتا ہے اس کو۔ اور اسی طرح سردیوں میں ہمارا جو جسم ہے، ہماری باڈی ہے، باہر سے جو ہے اس کا ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے، یعنی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اندر سے جو ہے ہمارا ٹیمپریچر جو باڈی کا وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم ٹھنڈی گوبھی کھاتے ہیں اور اندر کا جو ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے، وہ ٹھنڈی گوبھی اندر جا کے اس کو بھی لیول کر دیتی ہے، یعنی زیادہ جو ٹیمپریچر اس کو کم کر دیتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا معتدل سلسلہ ہو جاتا ہے اور ہم بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم سردیوں کی سبزیاں گرمی میں اور گرمیوں کی سردیوں میں یوز کریں گے تو یہ بالکل کیا کہتے ہیں کہ جلتی پر وہ تیل ڈالنا، اس طرح کا کوئی محاورہ ہے، پھر وہ یہ بات جو ہے ہو جائے گی، کیونکہ پہلے ہی جب ٹیمپریچر زیادہ ہے اس کو اور ٹیمپریچر دے دیں گے تو پھر معدے کی گرمی پیدا ہوگی، جگر میں گرمی پیدا ہوگی، طرح طرح کے جو امراض ہیں وہ پیدا ہوں گے، تو پھر ڈاکٹر زندہ باد۔ خلیق اچک زئی، لا آف اٹریکشن کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ جی یہ ایک اصطلاح ہے جو آج کل بہت چل رہی ہے، لا آف اٹریکشن، جس کا مطلب ہے کہ آپ اگر اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں گے تو کائنات کی میں جو موجود پازیٹیو انرجی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی، اور آپ جو ہے اپنے کام میں جو ہے اس میں کامیابی ہوگی، آپ کی ہر طرح سے وہ ماحول جو ہے مددگار ثابت ہوگا، یعنی جو آپ کر رہے ہوں گے اس میں آپ کو جو ہے غیبی مدد جس کو کہہ لیں وہ آپ کی آ جائے گی، اور آپ کے مطابق چیزیں چلتی جائیں گی اگر آپ پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں۔ اور اس کا کچھ تعلق اس بات سے بھی بنتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ مستقبل میں جو ہے اچھی امیدیں رکھنی چاہیے، اور اللہ کریم سے جو ہے نا ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، تو پھر وہ ایسے ہی کر دیتا ہے۔ یہ بات جو ہے یہ اس سے تھوڑا ملتی جلتی ہے، تو یہاں تک ٹھیک ہے، بالکل جو ہے نا اپنی جو تھنکنگ ہے وہ پازیٹیو رکھنی چاہیے۔ جب آپ پازیٹیو رہیں گے تو کائنات میں جتنی بھی پازیٹیو انرجیز ہیں وہ پھر آپ کی طرف جو ہے نا آئیں گی، اور آپ کی ہر جو کام کے سلسلے میں جو آپ سوچ رہتے ہیں اس میں مدد کریں گی۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہوتی جائے گی، جو آپ مطلب سوچ لیے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف پازیٹیو تھنکنگ کے لیے یہ بات کی گئی ہے کہ آپ پازیٹیو رہیں گے، آپ نیگیٹیو جو انرجیز ہیں، جو شیطانی طاقتیں یا گمراہی والی چیزیں، ان سے آپ کی جو ہے نا بچت ہوگی اگر آپ پازیٹیو سوچ رکھیں گے۔ تو باقی ہم سب کو یہ ٹھیک بات ہے، ہمیشہ اپنی سوچ پازیٹیو ہی رکھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کریم سے جب ہم اچھا گمان رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ اچھے ہی واقعات کرے گا۔ وجے یادو سانگڑ، ہم حضرت محمد صاحب کو بھگوان کا پیغمبر مانتے ہیں کہ وہ بھگوان کے بھیجے ہوئے ہیں، نبی ہیں، لیکن مسلمان رام جی کو اور کرشن جی کو نہیں مانتے، ایسا کیوں ہے؟ جی وجے یادو صاحب، کسی بات کو ماننے کے لیے یا اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو پیمانہ ہے وہ ہے ہماری مقدس کتاب
اور اللہ کریم کی آخری کتاب وہ ہے قرآن مجید، اور دوسری چیز ہے ہماری جو ہے وہ ہے احادیث، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہمیں حکم دیتی ہیں یا جسے منع کرتی ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں یا اس کو نہیں مانتے جن کا منع کیا گیا ہے۔ تو چونکہ قرآن اور احادیث میں ہمیں رام جی اور کرشن جی کا کوئی ریفرنس نہیں ملتا، ان کے نام کے حساب سے کوئی حوالہ نہیں ملتا، تو اس لیے ہم اس بات کا اقرار نہیں کر سکتے کہ وہ بھی پیغمبر ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ کریم نے کم و بیش 1,24,000 جو ہیں پیغمبر بھیجے ہیں، اور مختلف علاقوں میں اور مختلف قوموں میں وہ آئے ہیں، تو اس لیے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے وہ بھی پیغمبر ہوں، نہ تو ہم اقرار کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے قرآن مجید اور احادیث میں اس کا حوالہ نہیں ملتا، اور انکار ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ممکن ہے اللہ کریم نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہو، کیونکہ اللہ کریم نے بہت سے پیغمبر بھیجے ہیں اور بہت سی جو ہیں قومیں ہیں، ان کو ایسے نہیں چھوڑا، وقتاً فوقتاً پیغمبر ان کے پاس آتے رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔